بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید نے جب فوراً اپنی خلافت کا اعلان کر دیا تو اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بھی اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کا مطالبہ کر دیا، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اس بات کا سر عام اعلان کر دیا کہ یزید خلافت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اسے خلیفۃ المسلمین نہیں بنایا جا سکتا۔ یزید کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے والی مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو میری بیعت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملہ میں مزید کسی قسم کی مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل وہ کس طرح کرے، چنانچہ اس نے سابق والی مدینہ مروان بن حکم کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے کہا کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو یہیں پر شہید کر دیا جائے۔ لیکن ولید ایک عافیت پسند شخص تھا، اس نے مروان کی بات کی پرواہ کیے بغیر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے راستہ کھول دیا اور وہ واپس چل پڑے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا، مگر ولید نے کہا اللہ کی قسم میں امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے سے ڈرتا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ قیامت کے دن نجات نہیں پا سکے گا۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کچھ حضرات سلیمان بن سرت خزاعی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ فوراً کوفہ تشریف لے آئیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے جن میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا تھا۔ چند وفود بھی آپ کی خدمت میں بھیجے۔ امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ کر اہل کوفہ کی طرف بھیجا کہ میں اپنی جگہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے ان کی اطلاع دے۔ اگر حالات درست نہ ہوئے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب چند دن کوفہ میں گزارے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ لوگ واقعتاً یزید کی بیعت سے متنفر اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ چنانچہ انہوں نے چند ہی دنوں میں اہل کوفہ سے 18,000 مسلمانوں کی امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی اور حسب ہدایت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ جب لوگوں میں یہ خبر مشہور ہوئی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا عزم کر لیا، تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اور کسی نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا، بلکہ بہت سے حضرات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنی خداداد بصیرت اور دور اندیشی کے سبب مورخہ 8 یا 9 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ادھر کوفہ کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کر دیا گیا۔ عبید اللہ بصرہ کے چند سرکردہ لوگوں کے ہمراہ اس حالت میں کوفہ پہنچا کہ اس نے ڈھانٹا باندھ رکھا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ وہ اہل کوفہ کی جس مجلس سے گزرتا اس پر سلام کرتا اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سمجھ کر وعلیکم السلام یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، آپ پر بھی سلام سے جواب دیتے۔ اسی طرح سلام کہتا اور جواب لیتا وہ قصر عمارت پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے غلام کو 3,000 درم دیے اور کہا کہ تم جا کر اس شخص کا پتہ لگاؤ جو کوفہ والوں سے بیعت لیتا ہے، لیکن دیکھو تم خود کو خمس کا باشندہ ظاہر کرنا اور یہ کہنا کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں اور یہ رقم بھی پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اپنے مشن کی تکمیل میں اس کو صرف کریں۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور بلطائف الخیل اس شخص تک اس کی رسائی ہو گئی جو بیعت لینے کا اہتمام کرتا تھا اور اس نے اپنے آنے اور امدادی رقم پیش کرنے کی سب بات کہہ ڈالی۔ اس نے کہا مجھے یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ تمہیں ہدایت کا راستہ نصیب ہوا، لیکن یہ محسوس کر کے دکھ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری اسکیم ابھی پختہ نہیں ہوئی۔ تاہم وہ اس غلام کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاں لے گیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اس سے بیعت بھی لے لی اور رقم بھی اس سے قبول کر لی۔
اب وہ یہاں سے نکلا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس سیدھا پہنچا اور سب کچھ اس کو بتلا دیا۔ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ جس کے گھر میں مسلم بن عقیل رہتے تھے کو طلب کر کے قید کر لیا اور کوفہ والوں پر سختی شروع کر دی۔ ابن زیاد کے ڈر سے لوگوں نے مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ابن زیاد نے انہیں شہید کروا دیا۔ کوفہ میں جب ابن زیاد کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو اس نے مقابلے کے لیے پیشگی اپنا ایک سپاہی قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ جب مقام زیالہ پر پہنچے تو آپ کو یہ المناک خبر پہنچی کہ آپ کے رضائی اور چچا زاد دونوں بھائیوں کو اہل کوفہ نے قتل کر دیا ہے۔ اب آپ نے تمام ساتھیوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان سے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارے متابعین ہم سے پھر گئے ہیں۔ راستہ میں دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھڑ سوار ہیں، اس لیے امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا لیا۔ ابھی یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھڑ سواروں کی فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان سے مقابلہ کے لیے آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 گھڑ سواروں کی فوج دے کر قادسیہ بھیجا تھا۔ یہ اور اس کا لشکر آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابل ٹھہر گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حر بن یزید سے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جا سکتا۔ حر نے کہا اللہ کی قسم پھر ہم بھی آپ کو یہاں تنہا نہ چھوڑیں گے۔ اس کے بعد حر نے کہا کہ مجھے آپ سے قتال کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ حکم یہ ہے کہ میں آپ سے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا آؤں، اس لیے آپ کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جاتا اور نہ مدینہ کو، یہاں تک کہ میں ابن زیاد کو خط لکھوں اور آپ بھی یزید یا ابن زیاد کو خط لکھیں، شاید اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مخلص پیدا فرما دے اور میں آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے سے کسی طرح بچ جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عزیب اور قادسیہ کے راستہ سے بائیں جانب چلنا شروع کر دیا اور حر بن یزید بھی اپنے لشکر سمیت ان کے ساتھ چلتا رہا۔ جب آپ مقام نینوا پر پہنچے تو ایک گھڑ سوار کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کی آمد میں اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتر گئے۔ اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو تو نہیں البتہ حر بن یزید کو سلام کیا اور ابن زیاد کا خط اس کو دیا۔ حر نے ابن زیاد کا خط پڑھ کر اس کا مضمون امام حسین رضی اللہ عنہ کو سنایا اور ساتھ ہی اپنی مجبوری بھی ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، اس لیے فی الحال میں آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ سے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 کا لشکر دے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے یہاں پہنچ کر امام حسین رضی اللہ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ اہل کوفہ نے خود مجھے یہاں آنے کی دعوت دی ہے، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہو تو میں واپس مدینے جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے اسی مضمون کا ایک خط لکھ کر ابن زیاد کی طرف لکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب میں لکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے صرف یہ ایک شرط رکھو کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی عمر بن سعد کو یہ حکم دیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر دیں۔ یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 3 دن پہلے کا ہے، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس کی شدت سے نڈھال ہوئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی کو 3 گھڑ سواروں اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب یہ لوگ پانی لینے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں عمر بن سعد کی فوج سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پانی کی تقریباً 20 مشکیں یہ حضرات اپنے ساتھ بھر کر لے آئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات ایک دوسرے کے لشکروں کے ساتھ ہماری ملاقات ہونی چاہیے
تاکہ ہم سب بالمشافہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر سکیں۔ عمر بن سعد نے آپ کا یہ پیغام قبول کیا اور رات کو دونوں لشکروں نے باہم ایک دوسرے سے ملاقات کی۔ ملاقات میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے متعلق عمر بن سعد کے سامنے مندرجہ ذیل 3 شرطیں رکھیں۔ اول، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ دوم، میں یزید کے پاس چلا جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کر لوں۔ سوم، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، وہ لوگ جس حال میں ہوں گے میں بھی اسی حال میں رہ لوں گا۔ عمر بن سعد نے امام کی یہ تینوں باتیں سن کر ابن زیاد کی طرف دوبارہ ایک خط روانہ کیا جس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھ سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان 3 باتوں کا اختیار مانگا ہے جس سے آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور امت کی اسی میں صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد نے جب یہ خط پڑھا تو وہ کافی متاثر ہوا، لیکن شمر بن ذوالجوشن جو ابن زیاد کے پاس ہی ایک طرف بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا کہ کیا آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ قوت حاصل کر کے دوبارہ تمہارے مقابلے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے کو قبول کرتے ہوئے عمر بن سعد کی طرف اسی مضمون کا ایک خط لکھا اور اسے شمر کے ہاتھ روانہ کیا اور اسے ہدایت کی اگر عمر بن سعد میرے اس حکم کی فوراً تعمیل نہ کرے تو اسے قتل کر دینا اور اس کی جگہ لشکر کا امیر تو خود بن جانا۔ شمر جب ابن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل وجود میں آئی ہے اور میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے۔ اس لیے عمر نے شمر سے کہا کہ تو نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا اور تو نے اس کو ختم کر کے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا ہے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا گیا تو آپ نے اس کے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اتنے میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے کی جانب بڑھے اور اپنے مد مقابل حریف سے گفتگو شروع کی، لیکن اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب جنگ کا اعلان سنا تو انہوں نے جا کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان سے کہو آج کی رات قتال ملتوی کر دیں تاکہ آج کی رات میں وصیت، نماز، دعا اور استغفار میں گزار لوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام جا کر شمر تک پہنچا دیا۔ شمر ذوالجوشن اور عمر بن سعد نے لوگوں سے مشورہ کیا اور آپ کو اس رات عبادت کرنے کی مہلت دے دی اور واپس چل دیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے رات کو اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس کا لب لباب یہ تھا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں شرافت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا، ہمیں کان اور آنکھیں اور دل دیے جن سے ہم آیات سمجھے اور ہمیں تو نے قرآن پاک سکھلایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی، ہمیں تو اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے بنو عقیل کو مخاطب کر کے فرمایا تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں، تمہاری طرف سے وہی ایک کافی ہیں، تم سب واپس چلے جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچا لائے، بلکہ اللہ کی قسم ہم تو آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال سب کچھ نچھاور کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے انہیں تسلی دی۔ ہمشیرہ کو یہ وصیت فرما کر امام حسین رضی اللہ عنہ باہر آگے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا و استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی اور صبح عاشورہ 10 محرم کا دن تھا۔ 10ویں محرم جمعہ یا ہفتہ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر امام حسین کے سامنے آ گیا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کل 72 اصحاب تھے جن میں سے 32 گھڑ سوار اور 40 پیادہ پا تھے۔ چنانچہ آپ نے بھی اس کے مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صفہ بندی فرما لی۔ عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک امیر بنا لیا تھا۔
ان میں سے ایک حصے کا امیر حر بن یزید تھا جو سب سے پہلے 1000 کا لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلہ کے لیے بھیجا گیا تھا اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دل میں اہل بیت کا اظہار محبت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی سابقہ کارروائی پر نادم ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے قریب ہوتے ہوتے یک بارگی گھوڑا دوڑا کر آپ کے لشکر میں آ ملا اور عرض کیا کہ میری غفلت اور آپ کی واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ کی کوئی بھی بات نہ مانیں گے۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کا راستہ نہ روکتا۔ اب میں آپ کے پاس توبہ طائب ہو کر آیا ہوں۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ نے روسائے کوفہ کا نام لے لے کر پکارا، اے شیس بن ربیع، اے حجاز بن ابہر، اے قیس بن اشز، اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے کوفہ بلانے کے لیے مجھے خطوط نہیں لکھے تھے؟ لیکن یہ سب لوگ مکر گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے تمام خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ قیس بن اشس نے کہا کہ آپ اپنے چچا زاد ابن زیاد کے حکم پر کیوں نہیں اتر آتے؟ وہ پھر آپ کا بھائی ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد بھی اگر تمہاری رائے یہی ہے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے۔ عزیز زہیر بن الکین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں کو نصیحت کی کہ تم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرنے سے باز آ جاؤ۔ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ابن زیاد سے کوئی فلاح نہ پہنچے گی بلکہ بعد میں وہ تم پر بھی قتل و غارت کرے گا۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر ذوالجوشن نے اپنا پیارا تیر ان پر چلا دیا۔ اس کے بعد عمر بن یزید جو توبہ طائب ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے آگے بڑھے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ۔ کیا تم نے ان کو اس لیے بلایا تھا کہ جب یہ آ جائیں تو تم ان کو قتل کر دو؟ تم نے تو کہا تھا کہ ہم اپنا تن من دھن سبھی کچھ ان پر قربان کر دیں گے اور اب تم ہی ان کے قتل کے درپے ہو گئے ہو اور ان کو تم نے قیدیوں کی مثل بنا رکھا ہے اور دریائے فرات کا جاری پانی ان پر بند کر دیا ہے جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سبھی پیتے ہیں اور علاقے کے خنزیر اس میں لوٹتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت پیاس سے مرے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اس حرکت سے توبہ نہ کی اور اس سے باز نہ آئے تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ تعالیٰ تمہارا پانی بند کرے گا۔ اب حر بن یزید پر بھی تیر پھینکے گئے، وہ واپس آ گئے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد تیر اندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعض رفقا بھی شہید ہوئے۔ حر بن یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو کر شدید قتال کیا اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا پر حلہ بول دیا، جس کا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا نے بڑی بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ کوفہ کے لشکر پر جس طرف سے حملہ کرتے میدان صاف ہو جاتا، ادھر دوسری طرف عمر بن سعد نے جو کمک اور تازہ دم 500 گھڑ سوار بھیجے وہ مقابلہ پر آ کر ڈٹ گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے رفقا نے ان کا بھی نہایت جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا اور گھوڑے چھوڑ کر میدان میں پیادہ پا آ گئے۔ اس وقت بھی عمر بن یزید نے دشمنوں سے سخت قتال کیا، لیکن اب دشمنوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے اکثر و بیشتر ساتھی شہید ہو چکے تھے اور دشمن کے دستے آپ رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے۔
حضرت ابو شمامہ ساعدی نے امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، لیکن دل یہ چاہتا ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز ادا کر کے اپنے پروردگار کے پاس جاؤں۔ ابو شمامہ ساعدی نماز کی حسرت دل میں لیے شہید ہو گئے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ نماز ادا کر لینے کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ لوگ آپ تک پہنچ چکے تھے۔ زہیر بن الکین نے آپ کی مدافعت میں سخت قتال کیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بجز اپنے چند گنے چنے رفقا کے اور کوئی نہ رہا تھا، اور بچے کچے رفقا بھی خوب اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اب ہم نہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جان بچا سکتے ہیں اور نہ اپنی جان۔ اس لیے ہر شخص کی خواہش یہ ہوئی کہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے پہلے شہید کیا جاؤں۔ اس لیے ہر شخص نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا رہا۔ اسی اثناء میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر شعر پڑھتے ہوئے دشمن کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ اتنے میں مرہ بن منقذ آگے بڑھا اور ان کو نیزہ مار کر زمین پر گرا دیا۔ پھر کچھ اور بدبخت آگے بڑھے اور لاش مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ لاش کے قریب تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کیسے بے وقوف ہیں۔ پھر ان کی لاش اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی۔ عمر بن سعد نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار ماری، جس سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے منہ سے نکلا: ہائے میرے چچا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھاگ کر ان کو سنبھالا اور عمر بن سعد پر تلوار سے جوابی وار کیا، جس سے کونی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ بھتیجے کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کی لاشوں کے قریب لا کر رکھ دی۔ اب امام حسین تقریباً تنہا اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے، لیکن آپ کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک یہی کیفیت رہی کہ جو شخص بھی آپ کی طرف بڑھتا فوراً واپس لوٹ جاتا، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب شخص مالک بن نصیر آگے بڑھا اور اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک پر حملہ، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس وقت آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ بن حسین کو اپنے پاس بلایا اور اپنی گود میں بٹھایا ہی تھا کہ بنو اسد کے ایک بد نصیب شخص نے ان پر ایک تیر چلایا، جس سے وہ بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے معصوم بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے کر زمین پر بکھیر دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تو ہی ان بدبخت اور ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے، مگر حسین بن نمیر ایک ظالم شخص نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا جو آپ کے منہ پر جا کر لگا، جس سے آپ کے دہن مبارک سے خون پھوٹنے لگ گیا۔ اس کے بعد شمر ذی الجوشن 10 آدمی اپنے ساتھ لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف آگے بڑھا۔ آپ اس وقت پیاس کی شدت سے نڈھال اور زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کرتے رہے، اور جس طرف سے آپ آگے بڑھتے یہ سب کے سب وہاں سے بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے میں ہر شخص لیت و لال سے کام لے رہا ہے، تو اس نے آواز لگائی کہ سب یک بارگی ان پر حملہ کر دو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، اور اس طرح ان ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے کرتے بالآخر امام حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمر بن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں، بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلا ہی تھا کہ انہیں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اصحاب کی لاشیں پڑی ہوئی نظر آئیں۔ عورتوں اور بچوں نے جب یہ منظر دیکھا تو کوہرام مچ گیا۔
گویا آسمان و زمین رونے لگ گئے۔ عمر بن سعد نے جب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو اس وقت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بہت میلے اور خراب کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کی باندیاں ان کے ارد گرد تھیں۔ وہ ایک طرف جا کر خاموش ہو کر بیٹھ گئیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ ایک طرف جا کر علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابن زیاد نے 3 مرتبہ اسی طرح دریافت کیا مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اسی طرح خاموش رہی۔ جب کسی باندی نے کہا کہ یہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے تو ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کڑک دار لہجے میں بولی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن مجید میں ہمارے پاک ہونے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد غصہ سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے غیظ سے شفا دی اور تمہارے سرکش کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا دل بھر آیا، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی، اس لیے بے اختیار رونے لگی اور فرمانے لگی، اگر یہی تیری شفا ہے تو اسی کو اپنی شفا سمجھے رکھ۔ ابن زیاد کی شکاوت نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو ایک لکڑی پر رکھ کر کوفہ کے بازاروں اور گلی کوچوں میں سر عام گھمایا جائے تاکہ سب لوگ دیکھ سکے۔ چنانچہ یہ سب کچھ بھی ہوا اور پھر اس کے بعد ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے دیگر اصحاب کے سروں کو یزید کے پاس ملک شام بھیج دیا اور ان کے ساتھ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو بھی قیدی بنا کر روانہ کیا۔ جب یہ لوگ ملک شام پہنچے تو انعام کے شوق میں حر بن قیس جو ان کو لے کر گیا تھا اسے لاجواب کر دیا۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد تقریباً 2-3 مہینوں تک آسمانی فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب سورج طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون سے رنگا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے صدقے ہم پر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ ہمارے ملک میں جو قدرتی آفت سیلاب آیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے۔ جو علاقے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنا رحم فرمائے اور ہمیں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کے خیالات سے آگاہ ہو سکیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ویڈیو پر لائک تو ضرور بنتا ہے۔ جزاک اللہ۔